السلام علیکم، گڈ مارننگ، اسی میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج میں نے سنا کہ پاکستان کے ایک بہت ہی ڈرامہ نگار ہیں خلیل الرحمان صاحب۔ خلیل الرحمان صاحب کو چند ماہ قبل یا شاید اس سے زیادہ، مجھے مدت کا نہیں معلوم، انہیں ہنی ٹریپ کیا گیا۔ وہ سٹوری کیا ہے مختصر بیان کرتا ہوں جنہیں نہیں معلوم، کہ ایک خاتون نے ان سے کانٹیکٹ کیا اور انہیں کہا کہ وہ شاید کسی ڈرامے میں کوئی فنانس کرنا چاہتی ہیں یا کام کرنا چاہتی ہیں۔ بہرحال انہیں اپنے گھر بلایا اور خلیل الرحمان صاحب جو ہیں وہ صبح 4 بجے جو ہے ان کے گھر گئے اور وہاں پر ان کی جو ہے ہڈن کیمرے کے ذریعہ سے جو ہے وہ ایک نازیبا ویڈیو سامنے آئی، اور نازیبا ویڈیو آپ سمجھ سکتے ہیں غیر اخلاقی حالت میں انٹیمیٹ ہوتے ہوئے۔ تو وہاں پر پھر جو ہے انہیں بعد میں لوٹا گیا۔ وہ کچھ پیسے تھے ان کے پاس اور بینک اکاؤنٹ میں سے بھی کچھ پیسے نکلوائے گئے ان کو ساتھ لے جا کر۔ تو پھر انہوں نے کیس کیا کہ انہیں ہنی ٹریپ کیا گیا ہے، اور جو بھی گینگ، جو بھی گروہ اس میں ملوث ہے اس لڑکی سمیت، وہ جو ہیں ان پر کیس کیا گیا کہ انہیں اغوا برائے تاوان کے ذریعہ سے جو ہے اور ہنی ٹریپ کیا گیا ہے، اور ویڈیو بھی بنائی گئی ہے اور ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کی گئی۔ بہرحال یہ سارا واقعہ تھا، اور آج اس کا فیصلہ، آج میں نے سنا پہلے آ چکا ہے، شاید چند دن قبل آیا ہے، کہ انہیں ہنی ٹریپ کیا گیا، اور اب جو ہے اس لڑکی کو اور اس کے شاید چند ساتھیوں کو بھی جو ہے وہ کیا گیا ہے، سزا دی گئی ہے۔ اور آمنہ عروج جو ہے اسے 7 سال کی قید، اور خلیل الرحمان صاحب جو ہیں انہیں یعنی خطا حاصل، کیونکہ وہ مدعی تھے اور انہیں جو ہے باعزت ظاہری بات ہے بری کیا گیا۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ انصاف، یہ لازم نہیں ہے کہ انصاف حاصل کرنے سے پہلے خود کی عزت کو نیلام کیا جائے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہنی ٹریپ ایک جرم ہے، لیکن ہنی ٹریپ کی کامیابی کا انحصار آپ کے نفس پر قابو کا نہ ہونا، آپ کا اپنے نفس کے تابع ہونا، اور پنجابی زبان سے کہتے ہیں ٹھرکی ہونا۔ ٹھیک ہے، آپ جتنے اگر ٹھرکی ہیں تو آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ آپ کا خود پر قابو نہیں ہے تو ہنی ٹریپ کامیاب ہوگا۔ اگر خلیل الرحمان صاحب اگر اس کا شکار ہوئے ہیں، اچھا نہیں ہے، جو بھی ہوا ان کے ساتھ غلط ہوا، پاکستان کی ایک نامور شخصیت ہیں، لیکن ایک بات تو ثابت ہے کہ وہ اس ٹریپ میں اس لیے پھنسے، ویڈیو ایسے نہیں بن گئی، وہ مائل ہوئے اپنی مخالف جنس کی طرف، یعنی وہ ایک اندر سے انتہائی کمزور انسان ہیں، اور یعنی جتنا وہ اوپر سے ایک لگتے ہیں، ایک ہارڈ پرسنالٹی لگتے ہیں، وہ اتنے ہی زیادہ اندر سے کمزور اس معاملے میں نکلے۔ کیونکہ اگر وہ مضبوط ہوتے یا خدا پر بھروسہ کرتے، کیونکہ یہ چیزیں آپ خدائی قوت سے پاتے ہیں کہ اپنے نفس پر قابو پانا، اس معاملے میں وہ کمزور ثابت ہوئے۔ تو یہ بات تو طے ہے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ، میں نے پہلے بھی کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم انصاف حاصل تو کر لیں، پر اس سے پہلے خود کو رسوا کرنے کے لیے جو ہے خود رسوا ہوں۔ اب ہنی ٹریپ
کے متعلق مزید یہی کہنا چاہوں گا، یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ کوئی لڑکی آپ کو فون کرے اور چکنی چپڑی جذبات کو ابھارنے والی باتیں کرے اور آپ اسے بیلنس کرواتے جائیں اور بعد میں کہیں کہ انہوں نے میرا بیلنس لے لیا جھوٹ بول کے۔ لیکن یہ بھی بتائیں کہ اس نے مجھ سے ایسی باتیں کی کہ میرے جذبات بھڑک اٹھے، میرے اندر کا جو حیوان ہے، میرے اندر جو ٹھرک مزاجی ہے، وہ جو ہے میں اسے روک نہیں پایا، اور یہی میری کمزوری تھی جو اس کی طاقت بنی، اور یہ سارا واقعہ رونما ہوا۔ تو اس معاملے کو یوں دیکھنا چاہیے، ہنی ٹریپ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے، بطیرے اس سے پہلے بھی کئی نامور اشخاص اس کا نشانہ بن چکے ہیں، لیکن لوگ کمپلین نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کیا ایکسپوز کرنا ہے، کیونکہ اگر انہوں نے پھنسایا ہے تو میں کون سا کوئی انسانوں والا کام کر رہا تھا۔ تو دونوں ہی چیزیں غلط ہیں۔ اگر آپ نے ہنی ٹریپ سے بچنا ہے، ان کو مات دینی ہے، تو اپنے اندر مستقل مزاجی پیدا کریں۔ اور جس عورتوں پر اکثر جو ہے خلیل الرحمان صاحب تنقید کرتے ہیں، ٹھیک ہے، انہی کے سامنے وہ ایک کمزور شخص ثابت ہوئے۔ بہرحال یہ اچھا ہے کہ انہوں نے یہ اقدام بھی کیا، پر یہ کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے، اور یہ کوئی مثال بھی نہیں ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ ہر کوئی اپنے نفس کے تابع ہو اور اس وجہ سے وہ پھنس جائے، کسی کے لیے پھندا بچھایا جائے، گڑھا کھودا جائے، اور وہ خود جو ہے اس کے اندر اپنی لالچی نگاہوں سے اپنے ہوس کی خواہش پوری کرنے کے لیے جو ہے وہ جائے اور گر پڑے، اور وہ گڈھا کھودنے والے کو ہی ملامت کر شروع کر دے۔ تو یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اگر گڑھا کھودا گیا ہے تو عقل مندی یہ نہیں ہے کہ ہم گر کر روئیں یا دوسروں کو بتائیں، بلکہ یہ حل یہ ہے کہ ہم پہلے ہی محتاط رہیں۔ گاڈ بلیس یو آل ان جیسس نیم۔